جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جو اتنی پوری بات ہوئی ابھی تک میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا جو مقصد ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اچھا، شخصیت چینج کرنا ہے، مجھے شخصیت کو ڈیولپ کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے. فطرت کو بھی، نیچر کو بھی بدلنا ہے. کیسا، کیا، کس وجہ سے سوچے آپ یہ بات؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی دونوں ڈال کے بھیجے. ہاں تو میرے کو دکھ رہا ہے اب کہ میرے بھائی کو یہاں دیکھنا پر ہے کہ یہ میری میری لائف، فطرت، ہاں یہ ہاں فطرت یہاں پر میری غلط ہے، اور یہاں پر میری شخصیت میں یہ عادت غلط ہے، ہاں تو میرے کو یہ چینج کرنا ہے. تو اس کے کیا ٹولس ہیں؟ کہاں اس سے کو شروع کہاں سے کرنا؟ شروع کروں؟ میں شروعات کہاں سے کروں؟ ہاں یہ تو اب آپ اتنا تو سمجھ گئے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی. پرسنالٹی سے یہ سمجھ میں آ گیا آپ کی شخصیت. شخصیت کیا ہے عربی میں؟ نفس. نفس. وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا. یہاں سے آپ کو بے چینی شروع ہو گئی. تب آپ کیا کریں گے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اگر اتفاق سے آپ کی پرسنالٹی میں خرابی ہے تو ڈیولپمنٹ کیسا لائیں گے آپ؟ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے رہیں آپ، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی میں بڑے ڈال دیے ہوئے خرابی. آپ خالی ڈیولپمنٹ کا نام نہیں لے سکتے، پیوریفیکیشن بھی بولنا اس کو. پرسنالٹی پیوریفیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ میں ایک اور ایک چیز شامل ہوتی ہے. پھر آج ڈیولپ کر کے پھر چھوڑ دیے تو ڈیولپمنٹ میں کنسسٹنسی بھی ہونا، استقامت ہونا. وہی دعا کر رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اہدنا صراط المستقیم. صراط کیا ہے وہ آگے بتانے والا ہوں میں. ابھی سیدھا راستہ الٹا راستہ کچھ نہیں بولا میں. ابھی میں صرف اتنا بولا کہ میرے کو صرف اسٹیبلٹی چاہیے اس راستے پہ. ارے اس راستے پہ اس طریقے صراط ہو گیا تو وہ راستہ کیسا ہے جس کے اندر آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے؟ ارے 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 سوری، صراط الذین انعمت علیہم. نہیں نہیں بھائی، راستہ اور طریقہ ان کا چاہیے جس کے اوپر آپ کا انعام ہوا. انعام کس کس پہ ہوا؟ سورہ مریم. ہاں 1958 نکال کے دیکھو جلدی. ایسے لوگ جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا جواب دے رہے ہیں آپ کے سوال کا وہاں پر مریم میں لے کے جا کے. من النبیین، انبیاء. 1958 نہیں کھولے؟ ہاں پڑھو. کون سا 58 نمبر کی آیت بھائی. آپ کو جو اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ آپ کی پرسنالٹی صحیح ہے یا غلط ہے. تو سب سے پہلے آپ کو صحیح اور غلط کا علم حاصل کرنا پڑے گا. اچھا، علم حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ احساس چاہیے، شعور چاہیے. وہ کہاں سے ملیں گا؟ لوگ اکثر تو بول دیتے ایمان والوں میں شامل کر دے، ایمان ضروری ہے. ارے بھائی ایمان ملتا کہاں، کون سی دکان پہ ملتا وہ تو بتائیے. آپ امام صاحب ہیں، آپ مؤذن صاحب ہیں، آپ بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ایمان والو ایمان والو. ہم زبردستی سمجھے ہوئے ہم ایمان والے ہیں، جبکہ ایمان کا الف بھی نہیں معلوم لوگوں کو. اٹھا کے بول دیتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں. ہاں پڑھو کیا ہے. یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. اوکے، یعنی نبی بھی آ رہا ہے انکلوڈنگ اس کے ساتھ اس کے ماننے والے بھی آ رہے ہیں. آدم اور آدم کی اولاد یا نوح اور جس کو کشتی میں چڑھایا تھا. بیٹا باہر تھا، دیکھو انعام کے مستحق نہیں ہونے. چلو آگے بڑھو. اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے. ہاں ویری گڈ. اسرائیل میں کون کون آتے؟ داؤد، اسحاق. ہاں چلیے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے اب کوالٹی بتا رہے، کہیں آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جانا نہیں. ارے وہ تو ان لوگوں کو انعام دیے تھے. آج میں انعام کا مستحق بننا ہے تو میرے کو کیا کرنا پڑیں گا اللہ میاں؟ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہاں ہدایت نشی یا ہدایت تھوڑا یہاں پہ کہاں ہے لفظ، جن کو ہم نے ہدایت بخشی. ہاں ہدایت بخشی کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکشن دکھایا. کب دکھائیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم پوچھیں گے تو
وہی سورہ فاتحہ ریپیٹ ہو رہا بار بار. اہدنا صراط المستقیم پوچھے نا آپ, پوچھ کے کیا بولے؟ انعمت علیہم. چلو صراط الذین انعمت علیہم. ہاں, اور ہدایت بخشی. ہاں ہاں, اور برگزیدہ کیا, ریسپیکٹڈ بنایا. ہاں, ان کا حال یہ تھا کہ اب ان کا حال کیا ہے؟ آپ ہدایت یافتہ ہے نہیں ہیں, آپ جو ہے وہ ہے نہیں ہے, کیا ہے, سیدھے راستے پہ ہے نہیں ہیں, یہ سب معلوم کرنا ہے آپ کو. انعمت علیہم میں سے ہے نہیں ہے, تو وہ کوالٹی کیا ہے؟ پڑھو. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. یہاں رحمان کا لفظ کیوں استعمال کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جب ہماری آیات بولنا تھا نا, جب اللہ کی آیات بولنا تھا, جب ان کے رب کی آیات بولنا تھا. دوسری جگہ یہ لفظ استعمال کرے رب کا, اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. پالنے والے کی آیات جب سامنے آتی تو اندھے گونگے بہرے بن کے یقین نہیں کرتے. یہاں پر کیا ہے؟ رحمان کی آیات ہے. الفاظ کیا ہے؟ بے آیات الرحمن. دیکھو آیات الرحمن مطلب آنکھوں سے آنسو نکلنے کے لیے اس کے رحم کی صفت معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ میں اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی تو رحم والا ہے, میرے مالک معاف کر دیا میرے کو. تو میری آیات جب ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ رو پڑھ کے اور سجدے میں گر جاتے ہیں. اللہ 1000 بار بولتا ہوں میں لوگوں کو, ایک بار جاؤ جا کے سجدے میں دعا کر کے دیکھو اللہ سے, مجھے بھائی جو بات بول رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. میری بات کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دو, اس کے بعد اگر غلط ہے تو صحیح ہے تو قبول کر لو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا, یہ پوائنٹ پہ لانے کے لیے میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہونا چاہیے؟ ابتدا کہاں سے ہے؟ انیشیٹو کیا ہے؟ اس کا اسٹارٹنگ کیا ہے؟ اس کا اسٹارٹنگ آپ کو لینا ہے. آپ کو لینا ہے تو کہاں سے آئیں گا آپ کے پاس؟ دعوت ہونا. گھوم پھر کے ساری باتوں کے پاس آ کے آپ کا سوئچ میرے کو آن کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ, سورۃ تحریم 666 کچھ ایسا ہے. تو ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنا سوئچ بھی آن کرو, اپنے بچوں کا سوئچ بھی آن کرو. میں نے جبرائیل کو بھیج کے محمد کا سوئچ آن کروا دیا, محمد نے صحابہ کا سوئچ آن کر دیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. سوئچ آن کرنا ہے, میں آپ کو احساس دلانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قال اللہ سبحانہ تعالیٰ قال الرسول. ضرورت نہیں ہے آپ کو سب بولنے کی, یہ شرک ہے, وہ بدعت ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. ارے بھائی اس کو کورس میں ایڈمیشن تو دلاؤ, اس کو سمجھاؤ تو صحیح قرآن کی اہمیت کیا ہے, اس کو احساس تو دلاؤ کہ آپ کی پرسنالٹی میں ڈیولپمنٹ چاہیے, تو آپ اپنے نفس کو ٹھیک کر سکتے. وہی ہے قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا. نفس کو پیوریفیکیشن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کیا طریقہ ہے؟ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے مجھے اچھائیوں اور برائیوں کی تمیز چاہیے. اچھائی برائی کی تمیز مجھے قرآن سے ملے گی. قرآن پڑھنے کے لیے وہ انسپریشن, وہ احساس چاہیے. وہ احساس کہاں سے لاؤں میں؟ اگر اللہ تعالیٰ وہ احساس خود ہی پیدا کر دے تو آپ انعام کے مستحق نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ چابی بڑوں کے ہاتھ میں دے دی. اب یہ چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی, آپ کو شعور میں نے پیدا کر دیا بول کے کہ دیکھو بیٹا قرآن پڑھو, دیکھو بیٹا قرآن سمجھو. قرآن کے اندر معلوم ہو جائے گا الہمہا فجورہا و تقواہا. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے دوسرے کا سوئچ آن کرنا ہے. آپ کا سوئچ تو میں کھول دیا, اب آپ کو دعوت دینا ہے دوسروں کو سوئچ کھولنے کی حد تک. بس اعمال کرنا ہے, یہ آپ کا پرائیویٹ ہوم ورک ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اللہ کی طرف سوئچ کو آن کر دینا. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے پاور آیا ہی نہیں, احساس ہی نہیں ہے, بریکر آف ہے. اہل حدیث بول رہا اوپر کرے تو سوئچ آن ہوتا, لائٹ آتی. اہل سنت الجماعت والے بولتے یہاں آتی, وہاں بھی بولتا لیفٹ کو کرے تو آتی, قادیانی بولتا رائٹ کو کرے تو آتی. پورا کر کے دیکھ لے رہے ہیں, لائٹ نہیں آ رہی, کسی کو ہدایت نہیں مل رہی. سب بیل کے بیل ہے, گناہ جیسے کہ ویسے کرتے جا رہے ہیں. صرف اس بات پہ لڑ رہے ہیں سوئچ اوپر کھولے تو آن ہوتا, انہوں بول رہے ہیں سوئچ نیچے کھولے تو آن ہوتا. ارے میرے بھائی پہلے لائٹ کھولو جا کے. امریکہ کا سوئچ رہا تو اوپر دبائے تو آن ہوتا, انگلینڈ کا سوئچ رہا تو نیچے دبائے تو آن ہوتا, جاپان کا رہا تو لیفٹ کو کرے تو آف ہوتا, رائٹ کو کرے تو آن ہوتا.
ہر کنٹری الگ الگ بنا لیتی, بنا لینے دو. تم کو خالی سوئچ کے لیفٹ رائٹ اوپر نیچے ہونے سے مطلب ہے, یا لائٹ سے مطلب ہے, کرنٹ سے مطلب ہے؟ وہ تو کوئی نہیں بول رہا. ہاتھ یہاں بنے تو نماز ہوتی, قادیانی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, شیعہ کے پیچھے نماز. ارے نماز میں تو پڑھ کیا رہا ہے, نماز اس سے ہوتی. اور نالائق کی بیوقوفی کی تو اس قدر بڑی حد ہے کہ لوگ بولتے ہیں نماز قبول نہیں ہوتی. کیوں کریں گا اللہ نماز قبول؟ آپ کوئی بھی چیز قبول کب کرتے؟ جب آپ کو دی جائے. میں یہ چیز آپ کو دے رہا ہوں, آپ یہ قبول کر رہے ہیں. میچ دینا, میچ قبول کر لینا. قبول وہ شخص کرتا جس کو کوئی دوسرا کوئی چیز دے رہا ہے. نماز کون دے رہے ہیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ دے. تو اب اللہ کیوں قبول کریں گا نماز؟ قبول تو آپ کو کرنا ہے. اچھا, قبول کرنے کے دو طریقے ہیں. میں آپ کو یہ دے دیا, اب آپ اس کو لے کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دے رہے ہیں, تو آپ اس کو قبول کریں. اس کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز آپ نے قرآن مجھے دی ہے, یہ جو موبائل آپ نے مجھے دیا ہے, میں نے قبول کر لیا. ہاتھ سے بھی قبول کر لیا, دل سے بھی قبول کر لیا کہ اب میں یہ موبائل یوز کروں گا, میرے ڈیڈی گفٹ دیے ہوئے ہیں. دماغ کو یوز کروں گا, ایک نیا سم خرید کے لاؤں گا. ہاتھوں پیروں کو یوز کروں گا, میں اس میں چارجر لگاؤں گا, نماز پڑھتے رہوں گا, قرآن سیکھتے رہوں گا. سمپلی بات ہے. کس قدر الو کے پٹھے ہوں گے, آپ اندازہ کیجئے میری بات کو. کس قدر بیوقوف عقل کے مارے ہوئے ہوں گے یہ لوگ, اور یہ بولتے ہیں نماز قبول نہیں ہے. اللہ ہمارے روزے قبول فرما, اللہ ہمارا عمرہ قبول فرما. کیوں فرمائے گا وہ قبول؟ قبول آپ کو کرنا ہے میرے بھائی, آپ کو کرنا ہے. اللہ نے تو دیا ہے, آپ کو قبول کرنا ہے. عمرہ جانے سے میرا کیا فائدہ ہے؟ حج جانے سے میرا کیا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ دینے سے میرا کیا فائدہ ہے؟ نماز پڑھنے سے میرا کیا فائدہ ہے؟ قرآن سیکھنے سے میرا فائدہ کیا ہے؟ قبول تو مجھے کرنا ہے. اللہ کیوں قبول کرے گا؟ اللہ نے تو دے دیا یار. ہاں, تم پہلے اس کو قبول کرو, اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارو, اس کے بعد لے کے جا کے وہ پوری بک تم اللہ کے ہاتھ میں دو قیامت کے دن. اب وہ قبول کرے گا. قبول کرنے کا مطلب وہ کیا قبول کرے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا. تو پڑھ لے, میں قبول کروں یا نہیں کروں, حساب لگا کے بول. میں قبول کر کے اس کو جنت میں ڈالوں گا, وہ وہاں کا مسئلہ ہے, قبول کرنا نہیں کرنا. یہاں تو آپ کو الٹی پٹی پڑھائی جا رہی اور فرقوں میں ڈالا جا رہا ہے. اس کو داڑھی نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. انہیں ٹوپی نہیں پہنا, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بریلوی, وہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. انہیں وہابی ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. انہیں شیعہ ہے, اس کے پیچھے. ارے یلیا ملیا گنیش مہیش رمیش آ کے پڑھا رہا ہوں گا میرے بھائی. آپ کو قرآن سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے, دیٹس آل. آپ ٹیپ ریکارڈر لگا لو, سورہ فاتحہ کے بعد کون سی بھی ایک سورت لگا لو, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر. اب اذان نہیں ہو رہی, پورے یو اے میں اذان ایک ہی چھوڑی. وائرلیس سے ایک آدمی اذان دے دیتا, دیا بھی نہیں انہیں, دے رہا بھی نہیں, اب تو ریکارڈنگ لگا دے رہے ہیں. اذان کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کی باڈی ایکسرسائز ہونا, چلانا پکارنا اللہ اکبر, یہ مقصد ہے؟ یا لوگوں کو نماز کے لیے بلانا مقصد ہے؟ پھر سائرن کہیں کو لگا رہے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سائرن تھا. اتنا ساری بات گھوم پھر کے کہاں آ کے رک رہی؟ یا تو اپنے شعور پہ آ کے رک رہی. اگر میرا شعور کا سوئچ آن ہو گیا تو میں آپ کے شعور کا سوئچ آن کرنا نا. لوگوں کو یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ سنت ہے, یہ نفل ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, مت بولیے. ان کا سوئچ آن کریے, ان کو بتائیے جاہل ہو تم کو مرنا ہے, تم ہر چیز سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں, اس میں بھی غلطیاں کر رہے ہیں. عقل استعمال کرو اپنی, یہ بات ہے.